معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے پہلے عشرے میں جو کچھ بھی عبادتیں مقدر فرمائی تھیں وہ ہم نے ادا کیں، اور آج رمضان کے 8 روزے پورے ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کے لیے ہے۔ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی ہیں۔ ذرا ذرا سی عبادت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں ہمیں نازل ہوتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، اور پہلے عشرے کے بعد دوسرے عشرے میں مغفرت کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف کرتے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں، اور آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو ہمیں ان تینوں عشروں کی قدردانی کرنی چاہیے، تینوں عشروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ مسلمان بڑا ہی غافل ہے جس کے سامنے رمضان گزر جائے اور وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہی اللہ نے رمضان کے مہینے کو ہم پر سایہ فگن فرمایا ہے، اور رمضان میں بھی اگر کسی کی زندگی نہ بدل سکے تو میرے خیال میں کسی دوسرے مہینے میں نہیں بدل سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بدلنے کے لیے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اللہ نے بڑے اہتمام فرمائے ہیں۔ آپ نے حدیث کے حوالے سے سنا ہوگا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ شیطان کو قید کر کے اسے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ میرے بندوں کو عبادت میں خلل نہ ڈالے، اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں جو ہم گناہ کرتے ہیں اور جتنی آسانی سے گناہ کرتے ہیں، رمضان میں وہ گناہ نہیں کرتے، اور گناہ کی طرف دل کا میلان بھی نہیں ہوتا۔ میلان کیوں نہیں ہوتا؟ شیطان چونکہ قید کر لیا گیا ہے۔ شیطان کا کام جو تھا بہکانا اور دل میں وسوسے ڈالنا، موقع فراہم کرنا، یہ سب ان کو نہیں مل رہا ہے موقع۔ تو اس لیے انسان اللہ کی عبادت کے لیے اپنے کو متوجہ کرتا ہے۔ تو رمضان میں کسی کا دل، رمضان میں کسی کا ذہن، دماغ گناہ کی طرف نہیں جا رہا ہے اور گناہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے شیطان کو قید کر لیا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، رحمتیں لوٹیں اور مغفرت حاصل کریں۔ اسی لیے تو شیطان کو قید کر لیا گیا ہے، ورنہ جس طرح شیطان 11 مہینے آزاد رہتا ہے، اس مہینے میں بھی آزاد رہتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بنانے کے لیے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے ہم سے مغفرت چاہیں، اللہ چاہتا ہے کہ بندے ہم سے رحمت طلب کریں، اسی لیے شیطان کو بیچ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب رمضان میں ہر آدمی اللہ کی رحمت لوٹے، جتنا اس کا دل چاہے اللہ سے مانگے،
اللہ دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا، اللہ دینے سے کبھی نہیں تھکتا۔ ہمارا قصور ہے ہم کتنا مانگتے ہیں، ہمارا قصور ہے کہ ہم کب مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں بے شمار رحمتیں رکھی ہیں، بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ ذرا سی عبادت اگر ہماری طرف سے ہو جائے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیں، لیکن اگر ہمارا دل مائل نہ ہو، بہت سے بندے ایسے ہیں اللہ کی طرف سے اتنا اہتمام ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں بکھیر دی جاتی ہیں، فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ تم روزے داروں کے لیے دعا کرو، جنت سجا دی جاتی ہے، جنت کو دھونی دی جاتی ہے، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ روزے داروں کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے، اہتمام کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی کا دل دین کی طرف نہیں جا رہا ہے، نماز روزہ تراویح کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو لکھ کر رکھ لے کہ اس کی زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو رمضان میں نہیں بدل سکا، جس نے رمضان میں اپنی زندگی کی لائن چینج نہیں کی، اس کے لیے کوئی اور مہینہ اسپیشل آنے والا نہیں ہے۔ رمضان ہی تھا کہ اس کی زندگی بدل جائے۔ 2-4 دن تک اگر ہم کوئی کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری عادت ہو گئی۔ بیڑی سگریٹ پینے والے 2-4 دن، ہفتہ 10 دن پی لے تو کہتے ہیں میری عادت ہو گئی۔ زندگی بھر سے مہینہ مہینہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور عادت نہیں بن سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل بیدار نہیں ہے، آپ دل سے وہ کام نہیں کرتے۔ دل سے جو ارادہ ہوتا ہے، دل سے جو کام ہوتا ہے، اسی کی قدر بھی ہے، اور وہی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، وہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ روزانہ صبح 10 بجے سو کر اٹھنے والے، اگر اس کو کسی دن صبح 6 بجے اٹھنا پڑے تو اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ اٹھتے ہیں۔ اگر کسی کو سفر میں جانا ہو، ٹرین صبح 5:30 بجے ہے، فلائٹ 3 بجے ہے، تو آدمی جاگتا ہے اور وقت سے پہلے اسٹیشن پہنچتا ہے، اس لیے کہ ان کو ضروری سمجھا تھا، سفر میں جانا ضروری تھا، ٹکٹ بنا ہوا ہے، اور جو کنڈیشنز ہوتے ہیں اس کو فالو کرتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ 1.5-2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے، پہنچتا ہے۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہماری عادت ہے صبح 11 بجے سو کر اٹھنے کی۔ عادت تو تم نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی ہے۔ اور نماز کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، شرم آنی چاہیے۔ صبح 5 بجے آنکھ نہیں کھلتی، لیکن اگر کہیں سفر میں جانا ہو تو 4 بجے ہی آنکھ کھل جاتی ہے، اس لیے کہ رات میں آپ نے طے کر کے، ارادہ کر کے سوئے تھے کہ مجھے صبح 4 بجے جاگنا ہے، 5 بجے میری ٹرین ہے۔ تو جو دل میں ارادہ کر کے سوتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ آپ رات میں کبھی یہ سوچ کر نہیں سوتے کہ مجھے صبح جاگنا ہے، نماز مجھے پڑھنی ہے، سحری مجھے کرنی ہے، روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ جب دل سے کچھ ارادہ ہوتا ہے تب اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، ورنہ مر جاؤ گے
توفیق نہیں ملے گی۔ قبر کے گڑھے میں چلے جاؤ گے، جب تک تمہارے دل کے اندر ارادہ نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرتی ہے تب اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے نصرتیں اور مدد آتی ہیں۔ ہر زمانے کا یہ رواج رہا ہے، تاریخ رہی ہے اور اللہ کی سنت رہی ہے۔ جو بندہ اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، دین کی خاطر، تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، آسانیاں بھی آتی ہیں، راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے خاص طور سے مقرر فرمایا، ہمیں گنہگاروں کو دیا گیا، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دیا گیا۔ پہلا عشرہ رحمت کے لیے رکھا، دوسرا عشرہ مغفرت کے لیے رکھا، لیکن کون ہے اس کی قدر کرنے والا؟ ہر سال کی طرح اس سال یہ رمضان گزر جائے گا، رمضان کا کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن وہ بد نصیب لوگ جن کے سامنے سے یہ رمضان گزر جائے اور ان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا پر آمین بھی کہی ہے۔ تو رمضان کی قدر کریں، جس نے بھی رمضان کی قدر کی ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے۔ آج بھی بہت سارے نوجوان اگر دو تین دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو بک 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 اس کا بند نہیں ہوتا۔ غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں جو پہلے برائیاں کرتا تھا وہی رمضان میں بھی برائی جاری ہے۔ جھوٹ پہلے بھی بولتا تھا، رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ چغلی پہلے بھی کھاتا تھا، رمضان میں بھی کھاتا ہے۔ حرام پہلے بھی کرتا تھا، رمضان میں بھی کرتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت پہلے بھی نہیں تھی، رمضان میں بھی ویسا ہی ہے۔ اس کو کیا فائدہ ہوا رمضان سے؟ رمضان اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ آیا، رخصت ہو گیا۔ اس بد نصیب کو کیا ملا جس نے رمضان کی کوئی قدر ہی نہ کی؟ ہمارے اسلاف رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات کو ترتیب دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری باتیں بتلائیں، یہاں تک فرمایا گیا کہ اے میرے اللہ کے بندو، میری امتو، اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تم سے لڑنا شروع کر دے، کوئی تم سے بحث کرنا شروع کر دے، تو تم اس سے مت لڑو، اس سے نہ جھگڑو، اس سے فضول باتیں نہ کرو، بلکہ تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ زمان کی حفاظت کا طریقہ بتایا۔ تو روزے میں، رمضان میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے وقت گزارنا ہے، حدیث کی کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن آج بھی اس زمانے میں بھی ایسے بد نصیب ہیں جن کے رمضان آنے سے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں۔ تو یہ رمضان ایک ایک دن آتے آتے گزر جائے گا، 8 روزے ہو جائیں گے۔ آج رحمت کا پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچ لے کہ اس رمضان سے ہمیں کیا مل رہا ہے، ہم نے اللہ کی کتنی رحمت مانگی ہے، ہمیں کتنی رحمت حاصل ہو رہی ہے۔ دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جو مغفرت کا ہے۔ مغفرت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اس کا بیڑا پار ہے، اور اللہ اگر حساب کتاب پر آ جائے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب، ہماری مال و دولت کا حساب، ہماری جوانی کا حساب، اگر ایک ایک چیز کا حساب لینے پر اللہ آ جائے تو کوئی بندہ پاس نہیں ہو سکتا، کسی کو نجات نہیں مل سکتی۔
اللہ کے پاس حساب دے سکتے ہیں؟ ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ جو تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو اس کا بھی حساب ہوگا، جو تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، جو وقت ہمیں ملا ہے اس کا بھی حساب ہوگا، مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ تو حساب کے کٹ گھرے میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے آج ہی ہم اللہ سے اپنے حساب کتاب کی معافی چاہ لیں، مغفرت چاہ لیں کہ اے اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، ہم بڑے ہی گنہگار بندے ہیں، تیرے دربار میں ہم کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ مغفرت کا پروانہ اسی دنیا میں لے لو، قیامت میں جب وہاں حاضری ہوگی تو اللہ کے فرشتے اس پروانے کو پڑھ کر ہر جگہ ویلکم ویلکم کہیں گے اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں مغفرت مانگنے والا کون ہے؟ کون ہے جو اللہ سے مغفرت چاہتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے دوسرا عشرہ اسی کے لیے رکھا ہے۔ اور جب کوئی گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم کسی نیک آدمی کی نیکی پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک گنہگار بندے کی توبے پر معاف ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ ایک گنہگار بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کسی نیک آدمی کی نیکی پر خوش نہیں ہوتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی نیک آدمی کو گنہگار آدمی کی توبہ کا اجر اور ثواب معلوم ہو جائے، کسی نیک آدمی کو گنہگار کی توبہ پر اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو یہ نیک آدمی قیامت کے دن ان پر رشک کرے گا کہ واہ اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، اور اس پر جب اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گناہوں کو اجر سے بدل دیا، ثواب سے بدل دیا، نیک عمل سے بدل دیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ کسی گنہگار آدمی کی توبہ پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ جو نافرمانی والا کام اس نے کیا تھا، گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دے رہا ہے۔ توبہ کر کے دیکھو، توبہ کرو، مغفرت کا عشرہ چلنے والا ہے۔ شیطان جکڑا ہوا ہے، تمہاری زبان سے مغفرت کا لفظ نکلے گا، تمہاری رات میں نیند ہوشیار ہوگی، بہکانے والے سب گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرو، مغفرت کو حاصل کرو، شیطان کی کمر کو توڑ دو، شیطان کو مایوس کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ پل بھر میں کائنات کے تمام انسانوں کو معاف کر دے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کو کوئی بھاری نہیں۔ ہم کسی کے قرضے کو معاف کر دیں تو بھاری لگتا ہے، ہم کسی کے جرم کو معاف کر دیں تو بھاری لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کائنات کے ایک ایک انسان کو اگر معاف کر دے اللہ کو کچھ بھاری نہیں لگتا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے غضب پر، غصے پر اللہ کی رحمت بھاری ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو اگر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دربار میں آؤ، معافی مانگو، ہم تجھے معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی،
اور اس عورت نے آ کر کہا کہ اے میرے آقا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں توبہ کروں اور شریعت کے حساب سے آپ میرا حل فرما دیں، شریعت کے حساب سے جو سزا ہے وہ سزا مجھے دے دیں، اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، دوسری طرف دیکھنے لگے۔ وہ خاتون پھر ادھر آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے پاک کر دیں، میں گناہ میں مبتلا ہوں، وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے پاک کر دیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق مجھے سزا دے دیں۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے چہرے انور کو تیسری طرف پھیر لیا، وہ عورت آ کر ادھر بھی وہی کہتی ہے۔ پھر آقا نے اپنے چہرے کو چوتھی سمت کی طرف پھیرا، عورت پھر ادھر جا کر وہی اقرار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چار طرف اپنے رخ انور کو اس لیے پھیرا کہ چار گواہی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چار گواہ کسی گناہ کے بارے میں، بدکاری کے گناہ کے بارے میں کسی ایک آدمی نے کہہ دیا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، چار گواہ چاہیے۔ چار گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اگر گواہی دیں تو شریعت کے حساب سے ان پر حد جاری کی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے 4 مرتبہ ان سے اقرار کروایا، گواہی لی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب تمہارے پیٹ میں گناہ پل رہا ہے تو پھر جب یہ خالی ہو جائے تب آنا۔ جب ڈیلیوری ہو گئی، وہ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو گود میں بچہ ہے اسے دودھ پلاؤ۔ 2 سال دودھ پلائی۔ 2 سال کے بعد جب وہ آئی تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے شریعت کے حساب سے جو سزا دینی تھی دی، سنسار کیا گیا۔ سنسار کا مطلب ہے کہ زمین میں اتنا گاڑ دیا جائے اور پتھروں سے مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ ایسے آدمی کو دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ جن کو اللہ نے رشتہ ازدواج میں باندھا ہو، مقدس رشتے میں ان کو منسلک کیا ہو، اور پھر بھی وہ بدکاری کرے۔ جب سنسار کرنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک سخت جملہ نکلا، تانے والا جملہ نکلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کان مبارک میں وہ جملہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر، تم اس عورت کو کیا کہہ رہے ہو؟ یہ عورت، اس عورت نے آج ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبے پر جو ثواب ملا ہے، اگر یہ پورے شہر والوں پر وہ ثواب بانٹ دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایسی توبہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی گنہگار بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس پر اتنا اجر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اجر و ثواب کو تقسیم کر دیا جائے تو پورے شہر کے لوگ معاف کر دیے جائیں، سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو جو گنہگار ہیں، اور یقیناً ہم گنہگار ہیں، اللہ سے توبہ کریں۔ گناہ کرنے کے بعد تمہارا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں ہو جاتا ہے۔ دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، معاف کریں یا نہ کریں، اللہ معاف کرتا ہے۔ اپنے حق کو اللہ سے معافی مانگو۔ ہاں، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بندوں سے معافی مانگیں۔ تو یہ دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، مغفرت کا ہے۔ مغفرت چاہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سے مغفرت چاہیں۔ اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم اغفر لی ذنبی، جو بھی جملے آپ کو یاد ہوں ان جملوں سے آپ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ توبہ کرنے سے ہماری شان گھٹتی نہیں، ہماری شان بڑھ جاتی ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اپنے فرشتوں کو کہتا ہے یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں مغفرت چاہ لی تھی، اب اس کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ جس زمین پر گناہ کیا گیا، زمین کے جس حصے پر گناہ کیا گیا، جسم کے جس حصے سے گناہ ہوا ہے، ان حصوں سے بھی اس گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں کا روزہ رکھا ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ کا یہ فرض کردہ ہے، اللہ کا یہ فریضہ ہے، ایمان و یقین کے ساتھ روزے کو حق سمجھتے ہوئے اور اللہ کے لیے رکھا ہے، کوئی دکھلاوا کوئی نمود نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے، راتوں میں تراویح پڑھے، شب قدر ہو تو شب قدر کی عبادت کرے، یعنی رمضان کے دن میں روزہ رکھے اور رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام گناہوں کو جو پچھلے زمانوں میں کیا تھا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو بھی گناہ آپ نے کیے ہیں پچھلے زمانے میں، 70 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، آپ نے پچھلے زمانوں میں نہ جانے کیا کیا گناہ کیے ہوں گے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن فرشتوں نے کتاب میں وہ گناہ درج کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ رکھو، تراویح پڑھو، پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ اتنا سستا سودا ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کہ ابھی بھی بد نصیب لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ روزے سے جن کا تعلق ہے، نہ رمضان کی قدر ہے، نہ تراویح کی، ان کو تراویح کی فکر ہے۔ رمضان آیا بس کھانے پینے اور نئے کپڑے پہننے، سیویاں کھانے کے لیے، مٹھے کھانے کے لیے انہوں نے رمضان کو جانا، اس کے علاوہ رمضان کی کوئی خصوصیت ان کے اندر نہیں پائی گئی۔ افسوس ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کا ایک روزے کا چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے، رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں تم پوری زندگی کا روزہ رکھو گے پھر بھی اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ تو رمضان گزرتا جا رہا ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے، روزے کی حفاظت کرنی چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں ایک اور عمل ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جن پر فرض ہے، آج کی فجر کے بعد بھی میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا، جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کے مال سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، زکوٰۃ ادا کریں گے کسی یتیم اور مسکین بچے کے تن پر کپڑا آئے گا، زکوٰۃ ادا کریں گے کسی کے گھر میں خوشی آئے گی۔ تو آپ کے مال میں کسی غریب کا حق ملا ہوا ہے، آپ کے مال میں کسی محتاج کا حق ملا ہوا ہے، ان کے حق کو ان کے حوالے کریں، ان کے حق کو ان کے سپرد کریں، ورنہ قیامت کے دن کٹگھرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کو اچانک خوش کرتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کا دل اچانک خوش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خوشی کے نتیجے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت کی صبح تک اس خوش کرنے والے بندے کے حق میں دعائے مغفرت فرماتا ہے۔ آپ کسی کا دل خوش کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جس طرح سے بھی کسی غریب کا دل خوش کرتے ہیں، یا کوئی مالدار ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ نے ہدیہ دے کر ان کا دل خوش کیا، جس کو جو چاہیے آپ نے ان کا مزاج سمجھتے ہوئے آپ نے وہی چیز ان کو پیش کی، ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر۔ غریب ہے آپ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کی، اور مالدار ہے آپ نے ان کو ہدیے کے طور پر خوش کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس خوشی کے نتیجے میں ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ اس خوش کرنے والے کے حق میں قیامت تک وہ مغفرت کرے گا، مغفرت کی دعائیں کرے گا۔
تو یہ رمضان کا بڑا ہی سنہرا موقع ہے، ہم لوگوں کے دلوں کو خوش کریں۔ جن کو آج تک آپ نے کبھی نہیں دیا ان کو تلاش کریں۔ جو پیشہ ور فقیر ہیں، جو اسپیکر پر لاؤڈ اسپیکر لے کر چلتے ہیں گلی گلی میں، آپ تو ان کو زکوٰۃ کی رقم کبھی نہ دیں۔ وہ مسلمان ہیں یا نہیں وہ بھی ڈاؤٹ ہے۔ آج کل اخبار میں اور واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی رپورٹیں آتی ہیں کہ برقع پہن لیا، جبہ شریف پہن لیا اور وہ مانگنا شروع کر دیے، اور ہمارے مسلمان بھائی ماشاءاللہ تحقیق کرتے نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ، زکوٰۃ کی بھی رقم دے دیا۔ تو یاد رکھیں زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمان محتاجوں کو دینا ہے، زکوٰۃ کی رقم صرف غریب مسلمانوں کو دینا ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو دینا ہے تو آپ نفلی صدقات دے سکتے ہیں جو آپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ تو آپ کو نکالنا ضروری ہے۔ تو جو لاؤڈ اسپیکر پر مانگتے ہیں وہ پیشہ ور ہیں، وہ بے شرم ہیں، ان کو کوئی عار نہیں ہے، ان کو آپ زکوٰۃ مت دیں، بلکہ آپ ان کی عادت کو نہ بگاڑیں دے دے کر۔ جو پیشہ ور فقیر ہیں ان کی عادت آپ نے بگاڑی ہے، اسلام کا حلیہ انہوں نے بگاڑا ہے، اسلام کو بدنام انہوں نے کیا ہے۔ آج غیروں کے ذہن میں کیا آ گیا کہ مسلمان فقیر ہوتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ اگر ان کو کہیں کہ تم اس پیسے سے کیا کرو گے، کھانا کھاؤ گے نا، بیٹھو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، وہ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ ان کا باقاعدہ ایک اونر ہوتا ہے جو گاڑی اور لاؤڈ اسپیکر دے کر ان کو محلے محلے میں جا کر پہنچاتے ہیں، وقت پر پہنچا دیا اور پھر وقت پر ان کو وہاں سے لے کر چلے گئے۔ جو پیسہ کلیکشن ہوتا ہے اس میں ان کو 100 200 500 روپے دے کر باقی پیسے وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی رپورٹیں آتی ہیں۔ تو ان پیشہ ور فقیروں کو آپ زکوٰۃ نہ دیں، دینا ہے 2 3 4 روپے 5 روپے دے کر آپ ان کو روانہ کر دیں، اگر وہ بھی مسلمان ہیں محتاج ہیں تب، ورنہ غریب ہے اور مسلمانوں کا بھیس پہنا ہوا ہے تو ان کو وہ بھی نہیں دینا ہے، ان کو بلکہ اپنے محلے میں آنے سے منع کرنا ہے کہ اگر آنا ہے تو تم اپنے بھیس میں آؤ، مسلمانوں کے بھیس میں اس طرح سے اسلام کو بدنام نہ کرو۔ تو اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں جو غریب ہیں، محتاج ہیں۔ اس مہینے میں بہت اچھا موقع ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں، اداس چہروں پر مسکان لائیں، مایوس کو امید کی کرن دکھائیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے جوڑیں۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو گن گن کر نہ رکھو، حساب کرو کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، تلاش کر کے دو اپنے رشتہ داروں میں۔ کوئی شادی کے لیے پریشان ہے، بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے، کوئی مریض ہے، دوا کے لیے پریشان ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی معذور ہے، ایسوں کو تلاش کریں۔ جو بے روزگار ہے ایسوں کو تلاش کریں، انشاءاللہ مل جائیں گے، نہ ملیں تو آپ دوسروں سے پوچھیں کہ کوئی اگر محتاج ہے تو بتاؤ۔ لیکن جو آپ کے سامنے اپنی محتاجگی ظاہر کرے اور عادت کے طور پر وہ ظاہر کرے، وہ ضروری نہیں کہ وہی محتاج ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو رمضان کا یہ سنہرا موقع ہے، ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ جب تک ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہ ہمارے اوپر قرض ہے، اور گویا ایسا ہی ہوا کہ اپنی زکوٰۃ خود آپ کھا رہے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ اگر آپ نے نکالی نہیں، اب 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ واجب ہے، اس 2.5 روپے کو نکال دیے تو آپ کا مال فریش ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے 2.5 روپے نہیں نکالے تو وہ زکوٰۃ کی رقم اسی میں ملی ہوئی ہے، اور اسی سے آپ نے کچھ خریدا تو اپنی زکوٰۃ خود اپنی پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔